اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی فیوز اور برکات رحمتوں کا نزول فرما جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کیا تھا، محمد اور آل محمد پر بھی کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس کی کورالری یہ بنائی کہ یہودیوں کا اعتراض ہم ختم کریں، کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس امت میں تو پھر نبوت جاری کوئی نہیں ہوئی ہے، ابراہیم کے تو اولاد کے اندر ہزاروں لوگ پیغمبر ہیں، تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے۔ اور یہی اعتراض قادیانیوں نے اٹھایا، اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا۔ اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا۔ یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرناک ہوا، جس سے ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، ہاں یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ قادیانی حضرات کا سب سے بڑا ہتھیار جہاں مقابلہ کسی ملا کو نہیں، وہ یہ ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے، یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی۔ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کرتے بند، نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین نے سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے، یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے، اے گل نہیں، یہ ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود، امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما کرنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔